میرا نام احمد ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں چاک بینا کا رہنے والا ہوں۔ یہ وہ گاؤں ہے جہاں شام ڈھلتے ہی ہاتھ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور دور کہیں سے صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، نہ جنات پر نہ جادو پر، لیکن جو کچھ پچھلے سال میرے ساتھ ہوا وہ شاید میری پوری زندگی بدل گیا۔ اس رات ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور لالٹین کی لو ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ امی دوسرے کمرے میں تھی اور میں ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تبھی اچانک چھت پر قدموں کی آواز آئی، نرم مگر بھاری، ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے کتاب بند کی، لالٹین اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ ہوا میں نمی تھی مگر کہیں نہ کہیں سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ امی نے اندر سے آواز دی، احمد رات ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ میں واپس آ گیا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی بیٹھ گئی۔ رات خواب میں ایک عورت دیکھی، چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا مگر بال بھیگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں کالا دھاگا پکڑے کھڑی تھی، مدھم آواز میں بولی، یہ ختم کرو ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دل بھاری تھا۔ امی نے بتایا کہ کچن کے پیچھے سے مٹی بیٹھ سی گئی ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ میں اور میرا دوست نہیں وہاں گئے، مٹی ہٹائی تو ایک چھوٹا سا مٹی کا گھڑا نکلا، اوپر سے کالی مون سے باندھی۔ نہیں نے فوراً کہا، یہ جادو کا برتن لگتا ہے، مت چھیڑ۔ میں ہنس کر بولا، چھوڑ یار، پرانا سامان ہوگا ہے۔ میں نے ڈھکن کھول دیا۔ جیسے ہی گھڑا کھولا، اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلی، اتنی ٹھنڈی جیسے برف کے اندر سے آ رہی ہو۔ اندر راکھ تھی، مگر راکھ جیسے ہلکی سی حرکت کر رہی ہو۔ نہیم نے ڈر کر گھڑا پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے گھڑا بند کیا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ رات کو دروازے کے پاس پھر آواز آئی۔ میں نے پردہ ہٹایا، بعد نہیم کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، چپ۔ میں نے کہا، یار دن میں تو بھاگ گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ اس نے بس اتنا کہا، وہ خوش نہیں ہے، پھر مڑ کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے نیچے مٹی نہیں لگ رہی تھی۔ اندر آیا تو امی بے ہوش پڑی تھی، کمرے میں وہی جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر راکھ سے لکھا تھا، اسے آزاد کر دو۔ اگلی صبح مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے گھڑا دیکھا، کچھ پڑھا، پھر سخت لہجے میں کہا، یہ کالا جادو ہے جس میں جن قید کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کریں؟ کہنے لگا، اگر یہ کھل گیا ہے تو وہ اب آزاد ہے، دعا کرو وہ واپس نہ آئے۔ لیکن وہ واپس آیا، اسی رات امی کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے چیخ ماری مگر وہ صرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر دھواں سا۔ کہنے لگا، میں تمہارے باپ کے ہاتھوں قید تھا، تم نے دروازہ کھولا ہے، اب میں آزاد ہوں۔ اگلے دن میری امی کا جنازہ اٹھ گیا۔ نہیم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا سب ختم ہو گیا، مگر رات جب میں نے دروازہ بند کیا، دروازے کے پاس وہی گھڑا رکھا تھا، اسی طرح بند، اور اوپر بندھا ہوا کاغذ جس پر لکھا تھا، دوبارہ مت کھولنا ورنہ وہ تو سے خوش نہیں ہوگا۔ میں نے اگلے ہی دن وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ اب میں شہر میں رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جب بارش ہوتی ہے اور رات جب خاموش ہوتی ہے تو مجھے چھت پر پھر وہی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، ہلکی مگر بالکل ویسی ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔